اسلام آباد دھماکے میں بھارت اور افغانستان ملوث، حملہ آور کی شناخت ہو گئی۔ کھوجی ٹی وی کے معزز دوستو، اسلام آباد کے علاقے ترلائی میں جمعے کی نماز کے دوران امام بارگاہ میں ہونے والا دھماکہ صرف ایک سیکیورٹی واقعہ نہیں بلکہ ایک ایسی سازش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جس کے بارے میں حکومتی حلقے کھل کر بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ اس حملے میں ملوث خود کش حملہ آور کی شناخت ہو چکی ہے اور ابتدائی تحقیقات سے یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ اس واقعے کے پیچھے بیرونی ہاتھ موجود ہو سکتا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس دھماکے میں 31 افراد جان سے گئے جبکہ 169 سے زائد زخمی ہوئے، جس نے پورے ملک کو صدمے میں ڈال دیا ہے۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ حملہ آور افغانستان جاتا رہا تھا اور وہاں اسے دہشت گردی کی تربیت ملنے کا شبہ ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ایک شخص بار بار سرحد پار جائے اور پھر ایسے حملے میں ملوث پایا جائے۔ اسی لیے اس واقعے کو افغانستان میں موجود عناصر اور ان کے ممکنہ سہولت کاروں کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ سرکاری بیانات میں کہا گیا ہے کہ ایسے گروہ خطے کے امن کو خراب کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ وفاقی وزراء نے اس واقعے کو کھلے الفاظ میں افغان بھارت گٹھ جوڑ سے جوڑا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ شواہد اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دہشت گرد نیٹ ورک سرحد پار روابط رکھتے ہیں اور یہ روابط کسی بڑی منصوبہ بندی کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں نئی نہیں ہیں، لیکن حالیہ حملہ اس سلسلے کی ایک خطرناک کڑی لگتا ہے۔ وزیر داخلہ طلال چودھری نے بھی کہا کہ اگرچہ حملہ آور افغان شہری نہیں تھا لیکن اس کے افغانستان سے روابط کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے فرقہ وارانہ مقامات کو نشانہ بنانا ایک پرانا طریقہ رہا ہے۔ ایسے حملوں کا مقصد صرف جانی نقصان نہیں بلکہ عوام میں خوف پھیلانا اور اندرونی انتشار پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اگر واقعی بیرونی عناصر اس میں شامل ہیں تو یہ صرف ایک سیکیورٹی چیلنج نہیں بلکہ ایک بڑی علاقائی سازش ہو سکتی ہے جس کا مقصد پاکستان کے امن کو متاثر کرنا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی تک کسی تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ ماضی میں اسی نوعیت کے حملوں میں کالعدم گروہوں کے نام سامنے آتے رہے، مگر حکومتی موقف یہ ہے کہ ان گروہوں کو اکثر بیرونی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے تحقیقات کا دائرہ صرف ایک فرد تک محدود نہیں رکھا جا رہا بلکہ پورے نیٹ ورک کو سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دھماکے کے فوراً بعد وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ عبادت گاہوں، اہم عمارتوں اور عوامی مقامات پر اضافی نفری تعینات کی گئی۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے سرچ آپریشن کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کو پہلے ہی روکا جا سکے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات صرف وقتی نہیں بلکہ ایک وسیع سیکیورٹی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اس واقعے کے بعد ملک بھر میں غم اور غصے کی فضا ہے۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر واقعی بیرونی سازش ثابت ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے خلاف ایک کھلا چیلنج ہوگا۔ سماجی اور سیاسی شخصیات نے زور دیا ہے کہ ایسے وقت میں قومی اتحاد سب سے اہم ہے۔ افواہوں سے بچنے اور ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی اپیل بھی کی جا رہی ہے۔ ناظرین، حکومت کا کہنا ہے کہ تحقیقات تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں اور جلد مزید حقائق سامنے آئیں گے۔ حکام پر امید ہیں کہ اس حملے کے پیچھے موجود تمام کردار بے نقاب ہوں۔ یہ سانحہ ایک بار پھر یاد دلاتا ہے کہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دونوں خطرات سے ہوشیار رہنا ہوگا تاکہ امن، اتحاد اور استحکام کو ہر حال میں برقرار رکھا جا سکے۔